دور حاضر میں دعوت دین کی اہمیت، ضرورت اور کی فضیلت بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دعوت دین کے اس موضوع کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد میں نے حامیم سجدہ آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کی فضیلت بیان فرمائی اور اس دعوت دین پر کاربن ہونے والے داعیان دین کا بھی مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وہ عمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک ہم نے امانت آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر نازل فرمائی ہے، پیش کیا، لیکن سب عاجز آ گئے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت کو اٹھانے اور اس کے بار گرا کو اپنے کندھوں پر ڈالنے سے وہ عاجز آ گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس بار گرا کو برداشت کر لیا، اسے اٹھا لیا۔ یہاں اس آیت میں بھی امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کی ادائیگی، اس کا حق اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کی اور اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی پاسداری کریں اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ دعوت دین دراصل انبیائی مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ان سب کی بعثت کا بنیادی مقصد دعوت توحید رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے، اس نبی نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس لیے دعوت کا یہ عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر ہم دعوت کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن و خیال میں مختلف قسم کی دعوتیں آتی ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دعوت کا لفظ سنتے ہی ان کی فکر دعوت دین کی طرف جاتی ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت دعوت دین کا احساس کرنے سے یا دعوت دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت جاننے سے قاصر ہے۔ جب جو چیز کی اہمیت انسان کو نہیں ہوتی تو وہ اس پر توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دور حاضر میں اس موضوع پر، اس عنوان پر خاص توجہ دیں۔
کیونکہ دعوت دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہم سب مسلمانوں پر وہ فریضہ ہے کہ جس کو ادا کیے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور دور حاضر میں جتنے ہم مسائل دیکھ رہے ہیں، جتنے پرابلم ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں یا پھر سیاسی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں، ان سب مسائل کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس موضوع پر، اس عنوان پر لوگوں نے توجہ بہت کم دی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے دعوت دین کو مسلمانوں کی تمام مشکلات کا حل بتایا ہے اور اس کا احساس دلانے کے لیے قرآن کریم میں مختلف مثالیں دی گئی ہے کہ ہمیں امت کا احساس دلانے کے لیے اور اس انسانیت کو ابدی جہنم سے نجات دلانے کے لیے مختلف مثالیں دے کر ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دماغوں کو دعوت اللہ کی طرف مرتکز کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں چونٹی سے مثال دے کر، سورۃ النمل میں چونٹی کی فکر مندی کی، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں اصحاب کہف کے کتے کی مثال دے کر، اور کہیں ہدہد کی مثال دے کر دعوت کا احساس دلایا ہے۔ ایک چونٹی جو کہ بے زبان مخلوق ہے، اس چونٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فکر دی ہے کہ اس نے اپنی دوسری چونٹیوں کی جان کی فکر کرتے ہوئے اور ان کو احساس دلانے کے لیے کہ کہیں غفلت میں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر رون نہ ڈالے، اس لیے تم اپنا راستہ دیکھو اور اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ یہ گویا آنے والی آفت اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے چونٹی کی مثال دے کر احساس دلایا گیا ہے۔ کہیں داعیوں کے ساتھ، داعیان توحید کے ساتھ، داعیان اسلام کے ساتھ ان کی صحبت میں ایک کتے کو بھیج کر کم از کم داعیوں کا سپورٹ کرنے اور داعیان دین کی مدد کرنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اصحاب کہف کے کتے کی مثال دی گئی، اور کہیں ہدہد کے ذریعے سے بڑی انوکھے انداز میں ہم کو سمجھایا گیا کہ اللہ کی یہ مخلوق، یعنی ایک پرندہ ہے ہدہد، جو یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش ہو۔ وہ شرک پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وقت کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جہاں پر لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو اس کا بہت افسوس ہوا۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش ہدہد کو بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دعوت کے اس موضوع پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کی طرف اکثریت جو نہیں آتی یا دعوت دین کی جو فکر نہیں کرتی، اس کے کئی ریزن ہیں، کئی اسباب ہیں۔ میں مختصر ذکر کر رہا ہوں کہ اصولی مرض کیا ہے اور اصل بیماری کیا ہے۔ اصل بیماری یہ ہے دعوت دین کو انجام نہ دینے کی کہ ہم میں کی اکثریت اپنا تعلق اللہ تعالی سے توڑ چکی ہے،
تعلق مع اللہ نہ ہونے کے نتیجے میں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے اور اس کی طرف انابت نہ کرنے اور اس پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے آج کے ماحول میں ہر طرف خوف و ہراس ہے، بس مردگی ہے، اللہ سے دوری ہے اور نا امیدی ہے. اور جو لوگ دین سے بہت دور ہیں ان کا تو حال مت پوچھیے، العیاذ باللہ، اللہ بچائے کہ وہ معصیت کے مرتکب ہیں. امت کی اکثریت گناہوں کی کثرت میں ڈوبی ہوئی ہے اور افراد کا، عوام کا، عام مسلمانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے یا بہت وہ اللہ سے دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس دعوت کے کام کو انجام دینے میں غفلت برتتے ہیں. اب آئیے ہم دعوت دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ان آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو میں پیش کر رہا ہوں جس میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے مختلف مثالیں دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا کہ جس دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ دین انسانیت کی فطرت میں رکھا گیا ہے. اس دین کی اصل جو توحید ہے، توحید ہی پر ساری انسانیت کو پیدا کیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت یعنی اس کا وہ قانون اور اس کی وہ تخلیق جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر پیدا کی ہے وہ فطرت توحید ہے، فطرت اسلام ہے. اب اس آیت کی ترجمانی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد الفطرتی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی توحید پر اور اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن معاشرہ، سماج اور اس کے ماں باپ جس دین پر، جس نظریے کے وہ حامل ہوتے ہیں اس پر وہ ان کو ڈھال لیتے ہیں. تو اس میں دوش اس بچے کا نہیں ہے بلکہ معاشرے اور سماج کا ہے. تو ہر انسان کی فطرت اسلام ہے، توحید ہے. اگر ہم دعوت دین کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے کام کرنا، دعوتی کام کرنا یا دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم میں کے بہت سارے لوگ احساس سے کمتری کا بھی شکار رہتے ہیں یا خوف کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دعوتی کام کریں گے